عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہیں، یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں کو پہنچانے کی ضرور کے دیکھیں کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل کو دکھانے کا کام جاری و ساری ہے۔ چلیے، اگر یہ دوسرے کسی دیش کی بات تھی تو کچھ دیر تک کہ دیکھیے ہم خیال کریں گے، لیکن اب یہ معاملہ ہمارے ہی ہندوستان کے اندر ہونے لگا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنا، کسی بزرگ کی مزار پر کہ دیکھیے حملہ کرنا، کسی بڑے بزرگ کی شان میں کہ دیکھیے بڑی گستاخی کرنا، یہ کہ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے اندر اب کچھ دنوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک محسن، ہمارے رفیق نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی، جس میں ہم نے دیکھ کر کے بہت ہم کے دیکھیے حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایک شخص ہے جو بھگوا کے دیکھیے لباس پہنے ہوئے ہے، جو کہ ہندوتوا کا لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن اندر سے وہ بھیڑیا کے دیکھیے نظر آ رہا ہے۔ اور اس نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مسلمانوں ایسے الفاظ اور ایسی بھدی کے دیکھیے باتیں کہی ہیں جسے میں یہاں کے دیکھیے ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میری عقیدت کے خلاف ہے۔ لہذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس نے جو کچھ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سماعت کر لیں، اسے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھیے اس کا جواب دیں گے۔ پہلے اس بھیڑیے کا ویڈیو دیکھیں۔ یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں پورا نظارہ، یہ دنیا کا ایک ماتر برہما جی کا مندر کا استھان ہے پشکر، اور یہ کخیات آتنکوادی، آتتائی، ودھرمی، پشاچ، نرادرم، ہندو ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے والے معین الدین حرام خور چشتی کی درگاہ سے ماتر 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن وہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں نہیں، لاکھوں کی سنکھیا میں ہندو اس آتتائی، اتیاچاری، دہشت گرد، آتنکوادی کی قبر میں، جس کو کیڑے کھا گئے سڑے ہوئے، اس کی مزار پر جاتے اور چادر چڑھا کے آتے اور کروڑوں روپے کا وہاں پر فنڈ دیتے۔ اور یہ استھتی دیکھیے آپ یہاں پر پشکر پہ، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی دھارمک گتیودھیوں کو کوئی بڑھاوا نہیں۔ پوری دنیا کا ہندو سماج، سیکولر ہندو سماج اکٹھا ہو کر کے اور اربوں روپے کا ڈونیشن دیتا ہے، اور وہ ڈونیشن پھر دیش ویرودھی گتیودھیوں میں لگتا ہے۔ اس لیے میرا پورے بھارت کے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں سے جو آتنک کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ان سے میرا ونمر نویدن ہے کہ آپ پشکر آئیے۔ پشکر میں آپ آئیں گے تو وہ پیسہ دیش، دھرم اور اچھے کاریوں میں، سماج سیوا کے کاریوں میں جائے گا۔ اور آپ اگر اجمیر جاتے ہیں معین الدین چشتی جیسے راکشس کی قبر پر، تو آپ کا پیسہ دیش کے وروध میں لگنے والا ہے، یہ آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے۔ اور یہ آتتائی دہشت گرد آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے ایک دن۔ اس کے لیے ایک بھی چونی ہری چادر پہ مت پٹکنا، ایک چونی کیجیے، پشکر میں آئیے۔ یہاں پر کوئی مسلمان دکھتا آپ کو؟ ایک کٹھملہ کٹروادی مولوی آپ کو یہاں نہیں دکھے گا، لیکن کروڑوں ہندو سماج کے ماں بہن بیٹیاں اور بھائی لوگ وہاں پر جا کر کے ہری چادریں چڑھاتے ہیں، اور وہ ایک ایک چادر ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے والے معین الدین چشتی کو چڑھتی ہے۔ اس لیے آپ سے ونمر نویدن ہے کہ اجمیر نہیں جائیے، پشکر جائیے۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر وہ کمینہ، وہ ایک گنڈا جو ایک بھگوا کے دیکھیے لباس کے اندر ہے، بظاہر کے دیکھیے اسے انسان ہونا چاہیے تھا، ایک مذہبی لباس اس نے پہنا ہے، لیکن اس کے اندر کے دیکھیے بھیڑیا بسا ہوا ہے، اور وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کیسے جملے بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہم ان تمام جو بھی کہ دیکھیے اسلام کے تعلق سے برا چاہنے والے یا برا کہنے والے ہیں، ہم ان تمام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے منہ میں زبان نہیں رکھتے ہیں، مسلمان بھی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن ہماری زبان کے سامنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دیکھیے قول ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اس لیے کہ اسلام جس مذہب کو دیکھیے ہم فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو مسلمان فالو کرتے ہیں، وہی مذہب ساری دنیا کا سب سے زیادہ کہ دیکھیے پیسفل مذہب ہے، اور مسلمان ساری دنیا کے اندر پیسفل کے دیکھیے انسان ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہ دیکھیے سبق عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم کسی کے باطل مذہب کو برا نہ کہو، تم
کسی کے باطل مذہب کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم کسی کے باطل مذہب کو برا کہو گے تو وہ تمہارے حق مذہب کو دیکھیے برا کہے گا۔ ورنہ ایسا نہیں کہ مسلمان اپنے منہ میں زبان نہیں رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، بس بنا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم کسی کو برا نہ کہو، ورنہ کوئی دیکھیے تمہیں بھی برا کہے گا۔ اس ظالم نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے دیکھیے کیا کیا کہا۔ اس نے دیکھیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتنکوادی کہا، اس نے دیکھیے ٹیررسٹ کہا، اس نے بہت برا کہا۔ یہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آتنکوادی نہیں تھے۔ یقین جان لے کہ اس ہندوستان کے اندر جو آج امن و سکون ہے، یہ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دیکھیے برکت ہے۔ اس ہندوستان میں میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے سے پہلے یہاں امن نہیں تھا، چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، اخوت و محبت نہیں تھی، بھائی چارگی نہیں تھی۔ جب میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے آنے سے اللہ نے اس سرزمین پر سکون عطا فرمایا، چین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اخوت و محبت کا پیغام دیکھیے عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جہاں اسلام ہوتا ہے اور جہاں اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں وہیں دیکھیے پیسفل ہوا کرتا ہے ماحول۔ اس نے ابھی سمجھا نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ دیکھیے دوسروں کی عزتوں کو لوٹا، ایسا کیا ویسا کیا، او ظالم، او بھگوا گنڈے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی دیکھیے عزتوں کو لوٹا نہیں ہے۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو دیکھیے سنوارا ہے۔ کوئی عزت جانتا نہیں تھا، میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر دیکھیے لوگوں کو عزت عطا فرمائی، ماں اور بہنوں کو عزت عطا فرمائی، مسلمانوں کو تو عطا فرمائی لیکن اسلام کے غیروں کو بھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عزت عطا فرمائی۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ غریب نواز نے ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں کیا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ آپ جب ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے پورے ماحول کو دیکھیے تبدیل کر دیا اور سب کو امن و پیغام کا ایسا سبق سکھایا کہ دنیا آج تک دیکھیے بھولی ہوئی نہیں ہے۔ ہم غریب نواز سے یوں ہی محبت نہیں کرتے اور ہم ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس کے کہنے کے مطابق جیسے وہ ظالم کہہ رہا ہے کہ ان کے مزار پر دیکھیے بہت سارے ہندو لوگ جاتے ہیں، سیکولر ہندو جاتے ہیں، وہ پشکر کو آئیں۔ وہ ظالم دیکھیے پشکر ہے، یہ راجستھان کی بڑی مشہور جگہ ہے، یہ پشکر کا دیکھیے رہنے والا ہے اور یہ ایسا کر رہے ہیں جیسے کھسیانی بلی کرتی ہے نا۔ کھسیانی بلی کیا کرتی ہے؟ جب وہ غصے میں آ جاتی ہے نا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو وہ اپنا ہی دیکھیے منہ نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل ایسی دیکھیے اس کا معاملہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ محروم ہے، یہ مایوس ہے، یہ محروم ہے، یہ مایوس ہے، اسے کچھ دیکھیے ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ حرام خور حرام کا دیکھیے کھانے کے چکر میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیکھیے الزام لگا رہا ہے۔ ارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام نہ لگا، تیری مثال ایسی ہے جیسے ایک لنگڑی لومڑی دیکھیے جنگل کے اندر جو تھی پریشان تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لنگڑی لومڑی تھی اور وہ جو ہے جنگل میں نکل گئی۔ اب جنگل میں نکلی تو اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو لنگڑی تھی اور لنگڑوں کو کچھ بھی دیکھیے ہاتھ نہیں آتا۔ تو لنگڑی تھی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، بہت دیر پریشان رہی، جاتے جاتے دیکھیے انگور کے جھاڑ تھا، انگور کے جھاڑ کے نیچے جو ہے بیٹھ گئی۔ اوپر کو منہ دیکھا اس نے اٹھا کر کے تو اوپر جو ہے انگوروں کا ایک گچھا لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا لاؤ کچھ نہیں تو انگور ہی کھا لیتے ہیں آج۔ اب یہ دیکھیے اچک رہی ہے، بار بار اچک رہی ہے، لیکن اس کے اندر کمال نہیں تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو بالکل دیکھیے محروم تھی، یہ تو مایوس تھی، یہ تو ایک ناپاک چیز تھی، تو اسے کچھ بھی دیکھیے نہیں مل پا رہا تھا۔ لہذا ہوا یہ کہ اس نے جو ہے بہت دیر کوشش کی، جب اس کے انگور اس لنگڑی کے دیکھیے لومڑی کے انگور ہاتھ نہیں آئے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، انگور نہیں کھانے چاہیے، یہ تو کھٹے ہیں، کھٹے انگوروں سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اس کا ایسی دیکھیے اس بھگوا گنڈے کی دیکھیے حالت ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حرام کا نہیں مل رہا ہے، اس کو حرام کا نہیں مل رہا ہے۔ یہ حرام خور دیکھیے کھا کر کے یہاں تک اتنا بڑا ہو گیا۔ اب یہ جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر کے اپنے اور غیر کو نہیں دیکھا، سب پر دیکھیے محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اس لیے دیکھیے میرے غریب نواز کی شان یہ ہے، استاذ زمن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے سے تیرا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برا کہنے سے تو مسلمانوں کو مایوس نہیں کر سکتا، پریشان نہیں کر سکتا۔
تو خود کیا دیکھیے اس جلن کی آگ میں جلے گا اور اسی طریقے سے تو ساری زندگی کیا دیکھیے جلتا رہے گا، امن نہیں پائے گا۔ میرا یقین کہتا ہے غریب نواز تجھے چین سے کیا دیکھیے جینے نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرے غریب نواز کی تو شان یہ ہے، محدث اعظم کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز۔ غریب نواز کے در پر کیا دیکھیے غریب یوں ہی تھوڑی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور آگے فرماتے ہیں تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے تھے اور ہو گئے غریب نواز۔ لہذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کیا دیکھیے بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ کوئی ہمیں گالی دے تو ہم بھی اس کو گالی دیں، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گالیاں سن کر کے گالیاں دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن گالیاں سن کر کے خاموش ہو جانا اور خوشی سے کیا دیکھیے گزر جانا، یہ محمد عربی اور امام الانبیاء کی کیا دیکھیے سنت ہے۔ تو ہم کیا دیکھیے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن اس بھگوا گنڈے کو کیا دیکھیے یہ ویڈیو ہمارا اس بھگوا کیا دیکھیے گنڈے تک پہنچا دیں، اس کو بتا دیں کہ مسلمان اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں لیکن تیری جیسی ناپاک یہ گندی زبان کیا دیکھیے نہیں رکھتے۔ آخر میں ہم راجستھان کی گورنمنٹ سے کیا دیکھیے گزارش کریں گے کہ یہ پشکر کا ہی رہنے والا ہے، پشکر کا ہے، دیکھیے اس کو جتنی جلدی ہو سکے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو کیا دیکھیے گرفتار کیا جائے، تاکہ ایسے ماحول بگاڑنے والوں کو جیل کے اندر پھینک کر کے ہندوستان کی فضا کو کیا دیکھیے اچھا رکھا جائے، اس کو کیا دیکھیے صاف ستھرا رکھا جائے، محبت و امن و سکون کے ساتھ رکھا جائے۔ اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اس ظالم تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔